الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں والدین کے حقوق سے متعلق آیت پر کلام چل رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23-24 ہے، اور ریگولر دیکھنے والے، مستقل سننے والے، مجھے اللہ کی رحمت سے کامل یقین ہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کوئی اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے انداز پہ بھروسہ نہیں ہے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو اگر دیکھیں گے جو ابھی ہمارا چل رہے ہیں والدین کے حقوق کے متعلق، تو انشاءاللہ بہت سی تعمیری سوچیں پیدا ہوں گی، اچھی فکر آپ حاصل کریں گے، عمل میں تبدیلی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعامات حاصل کرنے کے لیے اعمال آپ اختیار کریں گے، توبہ کی توفیق ملے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان 15-20 منٹ کسی کے سامنے بیٹھے اور اس کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، جمود ٹوٹ جائے، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہو جائے، انسان باطنی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھے، اپنے عیوب و نقائص پر نگاہ رکھنے کی توفیق رفیق حاصل ہو جائے۔ تو پھر جب ایسا ہو جائے تو آپ ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ہماری کیو ٹی وی کی پوری ایک ٹیم ورک کرتی ہے، ہم تو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، پس پردہ بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جو ماشاءاللہ پروگرام کے سلسلے میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، کنٹرول روم میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی اس پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان سب کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، ہمارے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ چیزیں پیش کروائی ہیں، اور اس سے معاشرے میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ایک اچھی چینج، اچھی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے، والدین کے لیے نرم دلی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا دو۔ عاجزی کا بازو بچھانے کا مطلب اظہار عاجزی کرو، انکساری کرو، ایسے اعمال اختیار کرو کہ والدین کو اپنے بڑے پن کا، اپنی عزت کا، اپنی عظمت کا احساس ہو، اور وہ یہ سمجھیں کہ ہاں تم تعظیم کر رہے ہو، آپ ہمارے سامنے عاجزی انکساری کر رہے ہیں۔ ایسے طرز عمل اختیار نہ کرو کہ انہیں اپنی حقارت کا، توہین کا احساس ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تنہائی میں یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ تو ہمیں اٹھا لے، اتنی ذلت اور بے عزتی سے بہتر ہے کہ تو ہمیں اٹھا لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ذرا تھوڑا سا سوچئے، غور و تفکر کیجئے۔ لہٰذا ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ والدین تشریف لائیں، آپ تعظیماً کھڑے ہو جائیں، سلام میں آپ پہل کریں، ہمیشہ کوشش کریں سلام میں پہل کریں۔ اس کے علاوہ کوئی تحفہ تحائف لے کر آئیں جو بچوں میں تقسیم کرنا ہے، گھر والوں کو دینا ہے، پہلے والدین کو دے دیں کہ آپ تقسیم کر دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر والدین کسی سلسلے میں مشورہ دیتے ہیں، آپ کو ناقص بھی لگے نا، بالکل ناقص ہے، بیکار قسم کا ہے بالفرض، تو آپ پھر بھی کہیں کہ جی بہت اچھا، میں انشاءاللہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر غور و تفکر میں کرتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ یہ کیا مشورہ دیا بیکار قسم کا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھئی اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، ارے امی یہ پرانے مشورے اپنے پاس رکھیں، اس قسم کے جملے کہنا مناسب نہیں ہوتا، اس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ گئے، مثال کے طور پہ مسلسل آپ ٹاپ کر رہے ہیں، باہر بھی آپ ایجوکیشن کے لیے چلے گئے، ہائر اسٹڈی کر کے واپس آئے ہیں، اس وقت خاص طور پہ والدین بیچارے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ جاہل سے لگتے ہیں، بالکل ان پڑھ، جاہل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جانور کی مثل، جیسے ان کو تو کوئی ذہن ہی نہیں ہے، ساری عقل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ٹھونس دی ہے، بھر دی ہے، ایسا اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے اور ہر اپنے کام کو اپنا ذاتی کمال تصور کریں گے۔ حالانکہ یاد رکھیں ایک قدم بھی اگر ہم ترقی حاصل کرتے ہیں، اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، صرف میرے اللہ کا کمال ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آپ کو ایک دائمی بیماری میں مبتلا کر دیتا۔ پڑھ کے تو بتائیں ذرا، نزلہ دائمی ہو جاتا، سر درد ہو جاتا، آپ کو کسی اور کینسر وغیرہ میں مبتلا کر دیتا اللہ تعالیٰ، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس رب نے جو اتنی آپ کو عافیت عطا فرمائی اور قدم قدم پر آپ کے لیے مواقع اچھے فراہم کیے، تو یہ اس کا کرم ہے، لیکن ہم اسے اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہوئے کاروباری ترقی ہو، مالی ترقی ہو، علمی ترقی ہو، وجاہت کے حساب سے ترقی ہو، ہم سمجھتے ہیں والدین کا کیا کردار ہے اس میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو آگے لے کر ان کا کیا کردار ہے؟ ارے بھائی انہی کا تو بہت بڑا کردار ہے، اگر یہ آپ کو پیدا نہ کرتے آپ اتنی ترقیاں کر لیتے تو یہ تو آپ کے وجود کی اساس و بنیاد ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا احسان مانیں کہ انہوں نے آپ کو دنیا میں
لانے کا ایک ذریعہ اور یہ دنیا میں آپ کو لانے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، تو اور پھر آپ کو جب پالا، جب چھوٹے سے تھے آپ، آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا چھوٹے سے تھے، نہ پیشاب کر سکتے تھے صحیح طریقے سے، نہ اپنا کوئی استنجا وغیرہ دھو سکتے تھے، اور کچھ بھی آپ کو کرنا نہیں آتا تھا، آپ محتاج تھے، ان والدین نے تو آپ کو اس قابل کیا تھا کہ آپ چل سکیں، پھر سکیں، سب آداب وغیرہ سکھائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ترقی کی، وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کا کیا کمال ہوا یہ بتاؤ۔ اس لیے اسی طرح آدمی سوچے گا تو پھر اس کی مثبت سوچ رہے گی، ورنہ منفی سوچ بن جاتی ہے، اور وہ والدین سے بدتمیزی کا مرتکب ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یاد رکھیں دنیاوی ترقیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ کتنی ترقی کریں گے آپ ترقی کرتے کرتے کہ سب دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ذہین بن سکتے ہیں، آپ کا علم دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کی دولت دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی ہے، جیسے دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ مالدار ترین لوگ ہیں، لیکن انہوں نے دولت اگر زیادہ کر بھی لی ہے تو دوسرے بہت سارے اوصاف میں وہ لوگوں سے پیچھے، اور اتنی بڑی دولت کا فائدہ کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہو رہا۔ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، اور جس سے تھوڑا بہت وہ نفع حاصل کر رہے ہیں جو قریب کی چیزیں، بس یہ ہے ان کی اصل دولت، باقی تو بینک میں پڑی ہوئی اس سے تو کوئی نفع ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے ایک مرتبہ ایک دینار ہاتھ میں اٹھایا اور فرمایا کہ اے دینار، جب تک تم مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی بڑی بات، دینار کھائیں گے، نوٹ آپ کے پاس ہو، گڈی 1 لاکھ کی، اس کو چبائیں گے آپ، لازم بات ہے کہ نہیں، جب تک اس کو جدا نہیں کریں گے آپ کو نفع نہیں مل سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتنی ترقی کر لیں گے بھائی، اب جتنی بھی آپ ترقی کر لیں آپ دوسرے کے مقابلے میں کمتر اور حقیر ہی رہیں گے۔ تو جب کمتر اور حقیر ہیں تو پھر اپنے آپ کو والدین کے سامنے بھی حقیر اور کمتر سمجھ لیں۔ کیوں والدین کو ہم عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ تو ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہمارا کوئی طرز نہیں ہونی چاہیے جس سے والدین کو اپنی حقارت، اپنے بیکار ہونے، اپنے اولاد پر بوجھ ہونے کا احساس ہو، بالکل نہیں، بڑی عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ بعض اوقات ہم نے ایک چیز لا کر دینی ہوتی ہے، والدین نے مطالبہ کہ بیٹا یہ چاہیے، اچھا جی لا دوں گا لا دوں گا لا دوں گا، بھائی جب لا ہی دینا تو 3 دفعہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کہ اچھا امی انشاءاللہ میں لا دوں گا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے، تھوڑا سا آپ مہلت مانگ لیں، اور جب لا کر دیں تو دینے کا انداز یوں نہیں کہ لا کے یہ لے امی، یہ پھینکا اور نکل گئے کمرے کے اندر۔ ارے بھائی کوئی طریقہ کار ہے، جیسے کتے کو آپ روٹی ڈال رہے ہیں اس طرح آپ والدین کے سامنے چیز پھینک دیتے ہیں، اور اس سے والدین کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے، ان کو اتنا معمولی اور حقیر سمجھا ہے آپ نے کہ ان کے سامنے اس طریقے سے آپ چیز پھینک کر اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبے سے نوازے گا، اور آپ بالکل ان کے سامنے حقیر، فقیر، محتاج ہوں گے، کوئی اوقات آپ کی نہیں ہوگی۔ اس وقت احساس ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کیا تھا، اتنی عظیم ہستیوں کے مقابلے میں اس طرح ہم نے تحقیرانہ سلوک کیا تھا۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ جو ایسے نوجوان ہیں، جو ایسے ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے والدین کے ساتھ اس طرح حقارت کے سلوک کیے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اگر والدین حیات ہیں تو پہلے ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لیں، اس سے پہلے کہ قیمتی دولت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور پھر تمنائیں کریں قبروں پہ جا کے، امی جان اگر آپ ہوتی تو میں یوں کر لیتا اور ہوں کر لیتا اور پھر میں آپ سے معافی مانگ لیتا۔ کوئی فائدہ نہیں اس ریاکاری اور ڈرامے کا۔ جب آپ زندگی کے اندر کچھ نہیں کر پائے تو پھر اب بعد میں کیوں پچھتا رہے ہیں؟ آپ کیا کریں گے اب آپ؟ تو اس وقت سے پہلے کہ جب یہ عظیم دولت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ کو پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دیکھیں کتنا طویل کلام کیا، کون کر رہا ہے؟ ہمارا رب کریم کر رہا ہے، والدین کے لیے کر رہا ہے، اور جس کے لیے پھر تلقین ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی بڑا افسر آپ سے کہ بھئی ان کا تھوڑا خیال رکھنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی، آپ کے افسر کی نگاہوں میں کوئی وجاہت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی اہمیت ہے، تبھی افسر آپ سے کہہ رہا ہے ان کا خیال کرنا۔ تو پھر کیا آپ ان سے بدتمیزی کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں یار افسر ناراض ہو جائے گا، یار افسر کے قریبی آدمی ہے، بڑی تلقین کی تھی افسر نے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کے لیے اتنی لمبی تلقینات بیان فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مقام ہے، ماں باپ کا خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دربار کے ساتھ، اس کی بارگاہ کے ساتھ، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا خیال کر کے، ذرا ادب اور احترام کے ساتھ، دنیا کی زندگی عارضی ہے،
یہ عنقریب ختم ہو جائے گی۔ آپ کتنے عرصے زندہ رہیں گے، میں کتنے عرصے زندہ رہوں گا، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، ختم۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ایک اور نئی کہانی شروع ہوگی۔ اس کو میں کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا ماحول بنے گا، کیونکہ ہم قبر میں پہنچیں گے، وہاں پر ایک عجیب ہی ماحول ہوگا، کچھ اور ہی مناظر ہوں گے، پھر میدان محشر ہوگا، پھر وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا یہ کیا کیا تھا۔ اور وہ تو بہت دور کی بات ہے میدان محشر قبر کے اندر ہی، بلکہ میں نے آپ کو ایک واقعہ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ والا سنایا تھا کہ موت کے وقت ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ اس لیے ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کے سامنے عاجزی انکساری کا دامن تھام کر رکھیں، نرم دلی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نرم دلی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پہ برتاؤ اچھا رکھنا ہے، باطنی لحاظ سے بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ پاک انسان کے قلب پر ہوتی ہے، لوگوں کی ظاہر پر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے نرم دلی، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ، لیکن کیسے؟ نرم دلی کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی نرمی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دل میں تو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ظاہری اعتبار سے بچ جا رہے ہیں، اور دل میں کہہ رہے ہیں کیا مصیبت ہے یار، یہ بھی ماں باپ کی بڑی مصیبت ہے، لیکن ظاہر میں اچھا امی جان میں آپ کو یہ کام کر دوں گا اچھا، اور دل میں بڑ کرتے ہوئے دل میں برا بھلا کہتے ہوئے نکل گئے کمرے سے، کیا فائدہ پھر؟ اگر اس کا اتنا تو چلیں بہرحال فائدہ ہے کہ والدین کی ظاہری طور پہ دل آزاری نہیں ہوئی، لیکن ہمارے پیش نظر تو والدین کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب پر آنے والے خطرات سے واقف ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے، اپنی قلبی کیفیات اور اس کی حالتوں کو کنٹرول کر کے رکھا جائے۔ لہذا اگر والدین کے سامنے عاجزی انکساری کر رہے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، زبردستی نہیں ہونی چاہیے، دل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر دل ساتھ نہیں دے رہا تو بہرحال زبردستی کریں، آپ ظاہری طور پہ کریں، آہستہ آہستہ دل بھی انشاءاللہ مائل ہو جائے گا، اور اپنے زور، اپنی طاقت، اس چیز کے اوپر کبھی بھی گھمنڈ نہ کریں، ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ والدین کو طاقتور سمجھیں۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک آپ کے محلے میں کمزور سا آدمی ہے، بیمار بھی ہے، کمزور ہے، ایک تھپڑ ماریں دور جا کے گرے گا بیچارہ، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس کے چاروں بیٹے جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں SHO لگے ہوئے ہیں، کیا آپ اس بوڑھے شخص کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی ہمت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ کمزور ہے، وہ بیمار ہے، آپ پھونک بھی ماریں تو شاید گر جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیک بہت مضبوط ہے، اتنے پھر مہمان خانے میں مہمان نوازی ہوگی اگر بدتمیزی کی کہ پھر پاؤں پہ نہیں چل سکتے آپ آئندہ زندگی میں۔ تو لہٰذا ان کی کمزوری کو نظر انداز کر کے اس کے جو پیچھے لوگ موجود ہیں ان پر نگاہ رکھ کر انسان اس بوڑھے کی بھی تعظیم کرے گا۔ اگر وہ گالی بھی بک کے چلا جائے گا نا تو آپ برداشت کریں گے، دوسرے کو کہیں گے بھائی خاموش ہو جا، بکنے دے، بابا ایسی ہے، اس کے چاروں بیٹے SHO ہیں مختلف علاقوں میں، ماریں گے بھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں ایک اگر آپ کو بظاہر کوئی کمزور بھی نظر آ رہا ہو، صرف اس کی کمزوری پہ نگاہ نہ رکھیں، بلکہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کو سہارا دینے والا کون ہے، اس کو عزت دینے والا کون ہے، اس کو عظمت دینے والا کون ہے، اس کو پروٹیکشن فراہم کرنے والا کون ہے، اسے پروٹوکول دینے والا کون ہے۔ تو ہمارے والدین کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار سے ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے پیچھے کون ہیں، یہ بس ذہن دیکھیں۔ پیچھے سے مراد وہ حقیقتاً پیچھے نہیں کہ اللہ کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ثابت کرنا، مراد وہ ایک ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، تو حصی طور پہ نہیں ہوتا، وہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک درجہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، اس لیے سنبھل کر ہوشیاری کے ساتھ، تو پیار سے، محبت سے ہمت کرنی چاہیے، دوبارہ اپنے والدین کی طرف آپ مائل ہوں، ذہن بنائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَقُلْ، ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہو، اور ربی، اے ہمارے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحمت نازل فرما، کرم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا تھا، بچپن کی حالت میں انہوں نے میری تربیت کی تھی، ان پہ رحم فرما، کرم فرما۔ معلوم ہوا کہ ایک تو والدین کے لیے دعا کرنا واجب ہے، جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہمیں دعا کرنی ہوگی والدین کے لیے تاکہ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل ہو۔
اس کے بعد درجہ استحباب ہے، آپ جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اتنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی حفاظت فرما، ان کو عافیت سے رکھ، جب تک یہ دنیا میں رہیں عافیت سے رہیں، ان کے ہر عمل میں برکت عطا فرما، ان کی آخرت کو بہتر بنانا، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں ہر آفت سے محفوظ فرما۔ اس طرح مختلف دعائیں اپنے والدین کے لیے کرتے رہیں۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی والدین سے دعائیں لینی چاہیے، جی ہاں بالکل لینی چاہیے، لیکن پھر ہم ساتھ میں یہ ذہن میں رکھتے ہیں ہمارا کیا فائدہ دعا دینے کا، دعا لیں یا دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور پھر کتنا نفیس کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ویسے اللہ کا ہر کلام بڑا نفیس ہے، لیکن یہاں نفاست دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وقت یاد دلایا ہے، خاص طور پر اس پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے جب ہم محتاج تھے، ہم کمزور تھے، ہم گندگی میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں سہارا دے کر اس گندگی سے صاف ستھرا کیا تھا۔ جب ہم انگلی کے بغیر چل نہیں سکتے تھے، انہوں نے ہمیں سہارا دیا تھا۔ جب ہم مختلف ضدیں کرتے تھے، انہوں نے ہمیں برداشت کیا تھا۔ جب رات کے 2:30 بجے 3 بجے بستر پہ پیشاب کر دیا تھا تو ماں نے سخت سردی میں اٹھ کے اس بستر کو بدلا تھا۔ جب ہم بیمار ہوئے تھے تو ماں باپ نے جاگ جاگ کر کئی دن تک ہماری خدمت کی تھی۔ جب تک میرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا تھا تو پتہ نہیں تھا، احساس نہیں تھا کہ ہمیں والدین نے کس طرح ہماری خدمت کی ہوگی، لیکن جب وہ بچے پیدا ہوئے اور رات میں جب 2:30 بجے 3 بجے ان کا الارم بج جائے، جب ان کا الارم بج جائے، جو کوئی خواب دیکھ لیں یا پتہ نہیں کیا ہو جائے، او بھیں او شروع، اب صبح پڑھانا ہے، صبح دارالعلوم میں جانا ہے، مدرسے میں جانا ہے، اکیڈمی جانا ہے، اور بچے رو رہے ہیں جی، اب وہ نیند نہیں پوری ہو رہی، تو واقعی ایک آزمائش ہوتی ہے، خصوصاً جب بچہ بیمار ہوتا ہے، بار بار اٹھنا پڑتا ہے، تو اس وقت پھر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو جتنے آپ ہمارے ابھی جو والدین ہیں وہ سن رہے ہوں یا جو ینگسٹرز سن رہے ہوں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، کہ بچپن کی اپنی حالت یاد کریں کہ آپ کے والدین نے کیسے آپ کی خدمت کی تھی۔ اب وہی معاملہ برعکس ہو گیا ہے، وہ کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، وہ محتاج ہیں، آپ غیر محتاج ہیں، اب ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا۔ انشاءاللہ اس پر اور تفصیلی کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام